عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل لایا ہے پروگرام عبادت کی خوبیاں۔ اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، اور پروگرام کے ذریعے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ذریعے دیگر عاشقان رسول بہت ساری اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عبادت کی خوبیاں پروگرام میں عبادت کے متعلق اہم معلومات بھی دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں کوئی اذکار میں سے کوئی ایک ذکر کی دہرائی ہوتی ہے، پھر دوسرے سیگمنٹ میں ایک مختصر سورت کی دہرائی ہوتی، تیسرے سیگمنٹ میں ایک دعا یاد کی جاتی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کی خوبیاں حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کہاں داخل کر دے؟ جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایک عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، یعنی بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اور بے شک یہ عمل اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ عز و جل اسے آسان فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کا کوئی شریک ٹھہرائے بغیر اس کی عبادت کرو، یعنی کہ اس کی عبادت کیسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر اس کی عبادت کرو، یعنی خالص اللہ عز و جل کی عبادت کرو۔ جی ہاں، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی حج کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی بھلائی کے دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات اس کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھنا یہ بھلائی کے دروازے ہیں۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ رات کے حصے میں اٹھ کر عبادت کرنا یہ بڑا اللہ کو پسند ہے، پسندیدہ عمل ہے یہ رات کو اٹھنا۔ یہ عام کام نہیں ہے، جو اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے وہ رات کو اٹھ کر عبادت کرے، اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے میرے پیارے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ چلا کہ درود پاک جو کثرت سے پڑھتے ہیں ان کا نام فرشتے لکھتے ہیں کہ کون درود پاک جمعرات اور شب جمعہ کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور شکریہ امیر اہل سنت، شکریہ دعوت اسلامی کے
دعوت اسلامی کے برکتوں سے ہر جمعرات کو ہم ہفتہ وار سنت نمبر اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی برکت سے ہم درود پاک پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ ترغیب بھی دلائی جاتی کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عبادت کی خوبیاں، اس کے 3 سیگمنٹ۔ پہلے سیگمنٹ میں کوئی اذکار یاد کیا جاتا ہے، اس کی دہرائی کی جاتی۔ دوسرے سیگمنٹ میں مختصر قرآنی سورت کی دہرائی ہوتی، اور تیسرے سیگمنٹ میں کوئی ایک دعا کی دہرائی بھی کی جاتی، یاد بھی کی جاتی۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اذکار یاد کیجئے۔ اور آج ہم اس سیگمنٹ کے اندر اس وظیفے کی دہرائی کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد 100 بار اس کو پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں 3 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ اسے ہمیشہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں ظاہر ہوں گی۔ الحمدللہ کثیر عاشقان رسول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید اور طالب ہیں۔ ان کے معمولات میں شجرہ قادریہ رضویہ کے اوراد ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت پیارا وظیفہ پنج گنج قادریہ بھی ہے، جو آج ہم اذکار میں دہرائی کریں گے۔ اس کا نام ہے پنج گنج قادریہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ پنج گنج قادریہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہر وظیفے کو کتنی بار پڑھنا؟ 100 بار پڑھنا۔ جو سب سے پہلے ہم وظیفہ پڑھیں گے وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھا جانے والا ہے، اور وہ ہے یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ۔ اور جو ظہر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے یا کریمو یا اللہ۔ جو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے یا جبارو یا اللہ۔ اور پھر جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے یا ستارو یا اللہ۔ اور بعد نماز عشاء جو پڑھا جاتا ہے یا غفارو یا اللہ۔ پیارے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کوئی بھی وظیفہ یا ورد یا ذکر پڑھنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 3 بار پڑھنا ہے، تو پھر یہ عمل پڑھنا ہے۔ جو ہم سب سے پہلے وظیفہ پڑھیں گے وہ فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ جی مل کر دہرائی کیجئے، یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ۔ اچھا، یہ جو عزیزو ہے اس میں تھوڑی سیٹی کی آواز نکلے گی زا کی ادائیگی میں۔ یا عزیزو نہیں پڑھنا ہے، یا عزیزو نہیں پڑھنا ہے، اس میں سیٹی آتی ہے۔ یا عزیزو یا اللہ، یا عزیزو یا اللہ۔ اب نماز ظہر کے بعد جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس کی دہرائی کیجئے، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ، یا کریمو یا اللہ۔ جو بعد نماز عصر وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ ہے یا جبارو یا اللہ۔ نماز مغرب کے بعد جو وظیفہ پڑھا جائے گا یا ستارو یا اللہ، یا ستارو۔ اس میں جو سین ہے اس میں سیٹیاں آئے گی، اور تا جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، مشدد ہے، جماؤں سے پڑھا جائے گا۔ یا ستارو یا اللہ۔ بعد نماز عشاء جو وظیفہ پڑھا جائے گا وہ یہ ہے، یا غفارو یا اللہ، یا غفارو یا اللہ،
یا غفارو یا اللہ۔ میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پنج گنج قادریہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنج گنج قادریہ، یعنی پانچوں نمازوں کے بعد یہ ایک ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ کتنے بار پڑھنا ہے؟ 100 بار، اول آخر درود شریف 3 بار۔ اور اس عمل کو ہم جاری رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی آئیے سنتے ہیں دلبر اتاری بھائی سے۔ نماز فجر کے بعد یا عزیز یا اللہ، ماشاءاللہ۔ نماز ظہر کے بعد یا کریم یا اللہ، نماز عصر کے بعد یا جبار یا اللہ، نماز مغرب کے بعد یا ستار یا اللہ، نماز عشاء کے بعد یا غفار یا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی عبدالشکور بابا آپ بھی سنا دیں۔ نماز فجر کے بعد پڑھے جانے والا وظیفہ یا عزیز یا اللہ، نماز ظہر کے بعد پڑھے جانے والا وظیفہ یا کریم یا اللہ، نماز عصر کے بعد پڑھے جانے والا وظیفہ یا جبار یا اللہ، نماز مغرب کے بعد پڑھے جانے والا وظیفہ یا ستار یا اللہ، نماز عشاء کے بعد پڑھے جانے والا وظیفہ یا غفار یا اللہ۔ جی عبدالجبار بھائی آپ بھی سنا دیں۔ پنج گنج قادریہ ماشاءاللہ۔ وظائف انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد یہ وظائف پڑھے جائیں گے اور 100 مرتبہ پڑھے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جو سب سے پہلے نماز فجر کے بعد یہ وظائف پڑھیں گے، یا عزیز یا اللہ، جو نماز ظہر کے بعد وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یا کریم یا اللہ، جو نماز عصر کے بعد وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یا جبار یا اللہ، جو نماز مغرب کے بعد وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یا ستار یا اللہ، اور نماز عشاء کے بعد جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یا غفار یا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا عبدالجبار بھائی؟ ان وظائف کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے وظائف پڑھنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا پنج گنج قادریہ، جو کہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنے کے وظائف ہیں، اور اس کو معمول میں لائیں، یعنی مستقل اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ پھر اس کی برکات بھی آپ کو ضرور حاصل ہوں گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اس میں ہم سورۃ الہمزہ کی دہرائی کریں گے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ آئیے اس کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، استغفر علمان والحفیظ۔ اور ان کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے، علمان والحفیظ۔ تو ہمیں بھی ان باتوں سے بچنا ہے جن باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی، یعنی منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی عادت سے محفوظ فرمائے جو اللہ رسول کے ہمیں قرب سے دور کر دے۔ ایسی باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جی میں آپ کو اس کی تلاوت سناتا ہوں، سورۃ الہمزہ کی، پھر انشاءاللہ آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی دہرائی میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی سورۃ الہمزہ جو کہ پارہ نمبر 30 میں قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ اس کی آج ہم نے تلاوت سنی، آئیے اس کی مل کر دہرائی کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس کی دہرائی میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ یہ لفظ ہے فی الحطماتی، لیکن وقت میں گول تا آ رہا ہے تو قاعدہ ہے تجوید کا کہ وقت میں یہ گول تا کو ہا ساکن میں بدل کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو فی الحطمہ پڑھیں گے۔ کلا لینبذن، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اس میں حطمہ میں لفظ طوا آتا ہے، ایک ہوتا ہے تا، اس کو لمبی تا بھی بولتے ہیں، وہ باریک پڑھی جاتی ہے، نقطے والی تا بھی بولتے ہیں، وہ باریک پڑھتے ہیں، لیکن یہ طوا یہ پر پڑھا جائے گا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ ہر حالت میں پر ہی پڑھا جائے گا جی۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، قرآن پاک ظاہر ہے سیکھ کر پڑھنے سے ہی آتا ہے، تو اس کو ہم سیکھیں گے مخارج کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ، ان کی جو صفات ہیں ان کو سیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک ہمارے لیے آسان بھی ہوگا۔ پھر جو روایات میں جو قرآن پاک پڑھنے کی جو برکات ہیں وہ بھی نصیب ہوں گی، اور جو اس کے فضائل ہیں، پھر جب اس کے فضائل ہمیں فضیلت حاصل ہوگی جب ہم ان کو مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ درست پڑھیں گے تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے ہم دلبر اتاری بھائی سے اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ اخلدہ، اخلدہ خا کو پور پڑھیں گے، اخلدہ کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، موقدہ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ یہ تطوالی والے توا جو دوسرا ہے نا اس میں کلکلا کریں، تطوالیعو، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے دلبر اتاری بھائی ہمارے اس پروگرام عبادت کی خوبیاں کے یوں سمجھیں کہ یہ بڑی رونق ہیں، یہ ہمیں قرآن پاک سناتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہی قرآن پاک جو ہے نا صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بڑھتے ہیں پروگرام عبادت کی خوبیاں کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے دعا یاد کیجئے۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے قرآن سورت کی دہرائی کی، اور اب تیسرے اور آخری سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم ایک دعا یاد کریں گے۔ پروگرام عبادت کی خوبیاں ہیں، الحمدللہ یہ پروگرام ہمیں مختلف مسنون دعائیں بھی یاد کرواتا ہے، الحمدللہ۔ بزرگ اسلامی بھائیوں اور بزرگ اسلامی بہنوں، بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ دعائیں سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ آئیے آج ہم انشاءاللہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا یاد کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو پہلے سناتا ہوں، پھر آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دہرائی میں شامل ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ جو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یعنی بیت الخلاء میں الٹا قدم داخل کرنے سے پہلے باہر ہی ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ بیت الخلاء میں جانا ہے اور قضاء حاجت کے لیے، اس میں داخل ہوتے وقت الٹا قدم پہلے داخل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی ہم یہ دعا پڑھیں گے۔ آئیے مل کر اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، یہ مسنون دعا ہم نے یاد کی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مسنون دعائیں یاد کرنے، قرآن پاک کو درست سیکھنے اور اذکار کو کثرت سے کرنے کی، پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے گھر میں ماحول بنائیں، بچوں کو دعائیں یاد کروایا کریں، بچوں کو اویئرنیس دیں، بچوں کو اپنے قریب کریں، ان کو دعائیں سکھائیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بچے خود بھی دعائیں پڑھنے والے بن جائیں گے، دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے۔ الحمدللہ اس ماحول کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ سنتوں کا عامل بن جاتا ہے، نیکوکار بن جاتا ہے، الحمدللہ فرض کی ادائیگی کرنے والا بن جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت پر اجتماعات میں اپنے علاقے میں جہاں ہوتے ہیں اس میں شرکت کیا کریں، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں شرکت کیا کریں، قافلوں میں سفر کیا کریں۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی مقصد دیا ہے، آپ بھی مل کر دہرائیں کون سا مقصد ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے امیر اہل سنت میں ہر ذیلی حلقے میں 12 دینی کام کرنے کی ترغیب دلائی۔ 12 دینی کام جس میں دن بھر میں 4 دینی کام اور ہفتہ وار جو دینی کام ہے وہ 5 دینی کام، اور جو ماہانہ دینی کام ہے وہ 3 دینی کام۔ ہفتہ وار میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ ہے، ہفتہ وار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے، ہفتہ وار راہ خدا میں ایک دن سفر کرنا ہے۔ تو یہ 5 دینی کام ہیں، تو ان کاموں کو بڑھ چڑھ کر آپ بھی شامل ہوا کریں۔ وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، کیا یہ اچھا ہو یہ وقت ہم دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر، دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ مل کر، آپ کے علاقے کے جو یو سی نگران، وارڈ نگران، ذیلی نگران، ان کے ساتھ مل کر ہم یہ 12 دینی کام کرنے میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی زندہ باد۔ مدنی چینل جاری رہے گا، مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔